بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مرغ مکسن کی طرح جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بھرے ہوئے دریا کے مانند یہ مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، مجھے حضرت رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اور دوسری شرط اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے غیر محرم پر بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے حتیٰ کہ عصر کی سنتے بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سانپ سونگ گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر ہو گئی، حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، قطب الدین علیہ السلام، آپ خود تو فوت ہو گئے، مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا ہم دکانداری کرنے والے یا دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سالانہ جلسے میں تشریف لائے۔ آپ نے بیان فرمایا، بیان کے بعد دعا ہو گئی اور ساتھ ہی نماز کے لیے اذان ہو گئی۔ حضرت باوضو تھے، آپ اسٹیج سے اٹھے تاکہ نماز کے لیے مسجد میں جائیں۔ آگے سلام کرنے والوں کا اتنا مجمع تھا کہ انہوں نے آپ کو گھیر لیا۔ اب مجمع میں بندہ بعض دفعہ ایسا گھر جاتا ہے یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے، دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ بندہ سوچتا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں؟ اب حضرت چاہتے تھے کہ لوگ ہیں اور میں مسجد میں پہنچوں، حتیٰ کہ جب مجمع کو ہٹاتے ہوئے بڑی مشکل سے مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور امام نے 1 رکعت پڑھا لی تھی۔ حضرت نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا، آج 30 سال کے بعد تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ اب اس قضا ہونے میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا۔ جلسہ گاہ کے ساتھ ہی مسجد تھی، وہ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار بھی تھے اور باوضو بھی تھے۔ جا رہے تھے مگر اللہ کے بندے درمیان میں آ گئے، وہ جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اللہ اکبر! 23 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی۔ حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نماز کا لمبا سردہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ جب سردہ کرتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ اسی طرح حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ صاحب لمبا سردہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سردہ؟ فرمانے لگے کہ روایت میں آیا ہے کہ سردہ کرنے والا اللہ کے قدموں پر سردہ کر رہا ہوتا ہے، تو جب سردہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سر رکھ دیا، اس لیے میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔